خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام پہنچے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو، ایک نئے دن کے لیے، ایک نئی صبح کے لیے، ایک نئے آغاز کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، اور امید اور دعا یہی ہے کہ یہ نئی صبح، نیا آغاز جو ہے آپ کی زندگی میں ایک نئی برکت لے کر آئے۔ خداوند آج ایک ایسا دروازہ کھولے برکت کا جو اس سے پہلے کبھی آپ کی زندگی میں نہیں کھلا تھا۔ خداوند ایسی رحمت اور ایسا فضل کرے جو کہ آپ پر جو فضل ہو چکا اس کے اوپر ہو، یعنی کہ فضل پر فضل، رحمت پر رحمت کرے۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، روز نئی برکات کو کلیم کیا کریں، روز نئی خوشی کو کلیم کیا کریں، خداوند سے مانگا کریں، اور خداوند اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو وہ خوشیاں، وہ برکتیں عطا کرتا ہے۔ ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہی بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، اور کوئی ایسا معبود نہیں جو دعاؤں کو سن سکے، جواب دے سکے، جو کہ زندہ اور برکت دینے والا خدا ہے۔ شکر ہو خدا ان کا۔ بک آف جینیسس یعنی پیدائش، بریشیت، اتپتی کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اور اس کے 14ویں باب میں ہم پہنچ چکے ہیں، اور اس کی پہلی آیت سے ہم سٹڈی کریں گے۔ اور لکھا ہے کہ شنار کے بادشاہ امرافل، اور الاسر کے بادشاہ اریوک، اور الام کے بادشاہ کدرلاؤمر، اور جوئیم، یا اس کو عبرانی میں گوئیم بھی کہہ سکتے ہیں، جس کا مطلب ایکچولی قومیں ہیں۔ گوئیم کے بادشاہ تدال کے ایام میں یوں ہوا کہ انہوں نے سدوم کے بادشاہ برا، امورا کے بادشاہ برشا، اور ادما کے بادشاہ سنیب، اور زبوئیم کے بادشاہ شمیبر، اور بالا یعنی سگر کے بادشاہ سے جنگ کی۔ یہ جو بادشاہوں کا یہاں پر ذکر ہے، جو لیٹر بادشاہ ہیں، جو کہ اکٹھے ہیں سدوم کے حوالے سے، یہ وہ 5 سٹی ہیں جو کہ جن پر خداوند نے آگ اور گندک برسائی تھی۔ آبویسلی سدوم اور امورا جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں کیونکہ وہ بڑے سٹیز تھے، لیکن ٹوٹل یہ 5 سٹیز تھے، اور جس کی وجہ سے باپ ابراہیم نے جب شفاعت کی تھی تو 10 پر آ کر وہ رک گئے تھے، کیونکہ 5 شہروں کی حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایٹ لیسٹ 2 بندے تو ایک شہر میں ملنے ہی چاہیے، اور بائبل کا اصول بھی یہی ہے کہ جہاں بھی 2 جمع ہوں گے یا 3، یعنی گواہی جو ہے وہ 2 لوگوں کی وجہ سے اسٹیبلش ہو جائے گی۔ ایک شخص اکیلا جو ہے وہ گواہی کے قابل نہیں ہے، یا گواہی دے سکتا ہے لیکن گواہی تب تک یا سچائی تب تک اسٹیبلش نہیں ہوگی جب اس کی تصدیق کرنے والا کوئی نہ ہو۔ تو اسی لیے باپ ابراہیم نے جب 10 تک لائے تو وہاں پر آ کر ختم کر دیا۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ یہ 5 شہر تھے جو اکٹھے تھے، اور ان سب میں ایٹ لیسٹ 10 کہہ لیں کہ ایماندار بھی نہیں تھے۔ سگر جو تھا چھوٹا شہر چھوڑ دیا گیا جب آسمان پر سے آگ برسی تھی، کیونکہ لوط نے کہا تھا کہ وہ بھاگ نہیں سکتا اتنا دور، تو اپنے گھرانے کو لے کر جو مجھے وہ شہر بخش دیا جائے، اور یہ ایسا ہی ہوا کہ خداوند کے فرشتوں نے اس کو وہاں تک جانے کی جو ہے وہ اجازت دے دی۔ آبویسلی ہم آگے جب جائیں گے تو ہم اس سٹوری کو اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شنار یعنی کہ بابل کا بادشاہ امرافل، اور بہت سارے اسکالرز یہ بلیو کرتے ہیں کہ امرافل جو ہے بیسیکلی یہ نمرود کا ایک اور نام ہے امرافل، اور لیکن اینڈ آف دا ڈے اگر وہ نمرود کا نام تھا تو بھی اس والے سے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آگے جا کر اسی چیپٹر میں جو ہے وہ خداوند کا بندہ ابراہیم نے جب جنگ کی، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر باپ ابراہیم نے ان بادشاہوں کو مار گرایا، کیونکہ آبویسلی یہ بادشاہ آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ لوط کو اٹھا کر لے گئے، کیونکہ لوط بھی سدوم میں تھا۔ اور جو سٹوری ہے وہ اس طرح ہے کہ پھر ابراہیم نے جا کر ان بادشاہوں کے خلاف جنگ کی اور اپنے بھتیجے کو چھڑا کر لے آیا، اور وہاں پر ان بادشاہوں کو مار گرایا گیا۔ اب سنار جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں معلوم ہے کہ یہ بابل کا یعنی کہ ماڈرن ڈے عراق کا ملک ہے۔ الاسر کے بادشاہ اریوک، شاید یہ کہہ لیں کہ جو سیریا کا ایریا ہے جو آج کل کا موسٹ پروبیبلی وہ ہے۔
اعلام جو ہے وہ مور ٹورڈز ایران کہہ لیں کہ اس میں تھوڑا سا سعودی عرب کا، ایران کا حصہ شامل ہے، اور گوئیم کا مطلب ہے قومیں، اور باقی ہو سکتا ہے چھوٹی نیشنز نے مل کر اپنے لیے بادشاہ چنا ہو جس کا نام تدال تھا۔ سو یہاں پر امرافیل، اریوک، کدر لا عمر اور تدال، یعنی یہ 4 بادشاہ ہیں، اور ان کی جنگ 5 بادشاہوں کے ساتھ ہوتی ہے، جو کہ صدوم کے بادشاہ، امورا کے بادشاہ ادما کا بادشاہ سنیب، اور زبوئیم کا بادشاہ شمیبر، اور بالا یعنی سگر کا بادشاہ۔ سگر کے بادشاہ کا نام نہیں لکھا کیونکہ سگر کا مطلب ہے چھوٹا، اور وہ چھوٹا شہر تھا، تو شاید اسی وجہ سے اس کے بادشاہ کی اہمیت سب سے کم تھی، اس لیے اس کا نام نہیں ہے، صرف اتنا لکھا ہے کہ سگر کا بادشاہ۔ اور لکھے کہ یہ سب سدیم یعنی دریائے شور کے وادی میں اکٹھے ہوئے، اور نمک کا دریا اس کو کہتے ہیں، دریائے شور، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کون سا علاقہ ہے، یہ بحیرہ مردار، یعنی کہ شور جو ہے، یہ شور یہاں پر جو لکھا ہے بیسیکلی نمک کو، جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ کلمی شورا، تو اس میں ہم وہ جو یعنی کہ نمک کو فارسی میں یا عربی میں یہ کہا جاتا ہے، تو دریائے شور یعنی کہ نمک کے دریا کے پاس اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ڈیڈ سی کی بات ہو رہی ہے، بحیرہ مردار کی بات ہو رہی ہے۔ لکھا ہے کہ 12 برس تک وہ کدر لا عمر کے متی رہے، پر 13ویں برس انہوں نے سرکشی کی۔ اب لکس لائک کہ جو 12 برس پہلے یعنی کہ شاید کچھ ہوا تھا، جو کہ صدوم اور عمورہ یہ سارے 5 بادشاہ تھے، وہ کدر لا عمر یعنی ایران کا جو اعلام کا بادشاہ اس کے متی تھے، اور پھر سرکشی کی، تو شاید اس وجہ سے وہاں پر وہ اکٹھے ہوئے ہیں، یا پھر اس کا یہ بھی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ پہلے بادشاہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے حملہ کیا اور ان بادشاہوں کو جنگ کی، اور اس جنگ کے نتیجہ میں یہ سب متی ہو گئے، اور 12 برس تک متی ہوئے، یعنی 2 جنگوں کا ذکر ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ انہوں نے سرکشی کی 13ویں برس انہوں نے، یعنی کہ 5 بادشاہوں نے، اور 14ویں برس کدر لا عمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہ آئے اور رفائیم کو استارات کرنیم میں، اور زوزیوں کو حام میں، اور امیم کو سوئے کرتم میں، اور حوریوں کو ان کے کوئی شعیر میں مارتے ہوئے ایل فاران تک جو بیابان سے لگا ہوا ہے آئے۔ اب یہ کیا ہوا کہ یہ جب وہاں سے نکلے ہیں تو راستے میں جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کو انہوں نے شعیر جو ہے بیسیکلی سیریا کا علاقہ ہے، اسور کا علاقہ ہے، اور فاران جو ہے وہ سعودی عرب کا ویسٹرن ایریا ہے، اور ان تمام جو ہے وہ جگہوں کو انہوں نے لوٹا، اور وہاں پر کہہ لیں کہ جنگیں کی، اور پھر لوٹ کر عین مصفاز یعنی قادس پہنچے، جو کہ قادس کا علاقہ اسرائیل کے اندر ہے، جو کنعان کی زمین تھی، وعدے کی زمین تھی، اور لکھا کہ امالیکیوں کے تمام ملک اور اموریوں کو جو حسیسون تمر میں رہتے تھے مارا۔ تب صدوم کا بادشاہ، اور عمورہ کا بادشاہ، اور ادما کا بادشاہ، اور زبوئیم کا بادشاہ، اور بالا یعنی سگر کا بادشاہ نکلے۔ اب انہوں نے پری ایمپٹیولی یہ موو کی ہے کہ کیونکہ اوبویسلی ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ ہم سے خراج چاہتے ہیں، کیونکہ 12 سال ہم نے جو ہے وہ خراج نہیں دیا، اور 13ویں برس یعنی 12 سال خراج دیا اور 13ویں برس خراج نہیں دیا، اور اب ان بادشاہوں نے 1 سال لیا اور پلاننگ کی، اب یہ جنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہ اب ہماری طرف آ جائیں گے۔ اور صدیم کی وادی میں دوبارہ جو ہے انہوں نے جنگ کے لیے اکٹھے ہوئے، وہی نمک کا دریا جہاں پر پہلے ان کی جنگ ہوئی تھی، اور لکھے کہ تاکہ اعلام کے بادشاہ کدر لا عمر، اور جوئیم کے بادشاہ تدال، اور سنار کے بادشاہ امرافل، اور الاسر کے بادشاہ اریوک سے جنگ کریں، اور یہ 4 بادشاہ ان 5 کے مقابلے میں تھے۔ اور پھر لکھا ہے کہ صدیم کی وادی میں جا مجا نفت کے گڑھے تھے، اور صدوم اور عمورہ کے بادشاہ بھاگتے بھاگتے وہاں گرے، اور جو بچے پہاڑ پر بھاگ گئے۔ اب اوبویسلی ان کو جنگ میں نقصان ہوا ہے، اور یہ نیچرل جو گڑھے بن چکے ہوئے تھے وہاں پر بیسیکلی اٹ واز اے ڈیفیکلٹ کہہ لیں پلیس ٹو ہیو اے فائٹ، اور یہ 5 بادشاہ تھے لیکن وہ 4 تھے، لیکن لکس لائک کہ ان کے پاس آرمی شاید زیادہ بڑی تھی، اور وہ زیادہ قوت والے لوگ نظر آتے ہیں، اور کیونکہ انہوں نے پہلے بھی ان کو غلام بنائے رکھا، تو یہ نیچرلی چونکہ یہ غلام تھے تو ان کا کہہ لیں کہ شاید جذبہ اتنا بڑا نہیں ہوگا،
کیونکہ آپ غلامی میں تھے، اور انلیس کہ آپ کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آ جائے اور آپ اس غلامی سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ بادشاہ جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں سدوم اور عمورہ کے، اور باقی جو تھے وہ پہاڑوں پر بھاگ گئے. اور لکھے کہ تب وہ، یعنی کہ یہ جو 4 بادشاہ آئے ہیں، سدوم اور عمورہ کا سب مال اور وہاں کا سب اناج لے کر چلے گئے، اور ابرام کے بھتیجے لوط کو اور اس کے مال کو بھی لے گئے، کیونکہ وہ سدوم میں رہتا تھا. عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی علاقہ پر قبضہ کرتے ہیں تو وہاں کے جو امیر لوگ ہیں یا پرومیننٹ لوگ ہیں ان کو بھی لوگ لے جاتے ہیں ساتھ، اور ان کا سارا مال و دولت. سبق یہاں پر یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوط ابراہیم کے ساتھ تھا تو جو برکت خدا نے ابراہیم کو دی، اس کے وسیلہ سے لوط کی زندگی میں برکت آئی، کیونکہ ابراہیم جو تھا وہ باعث برکت ٹھہرا. لیکن جیسے ہی وہ ابراہیم سے جدا ہوا اور اس نے اپنا فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ جو تھا وہ لالچ پر بیس تھا، وہ فیصلہ جو تھا وہ غلط سوچ پر بیس تھا، جسم کی خواہش پر بیس تھا، اس کی باقی دولت بھی جاتی رہی. ان تمام بادشاہوں کو جو کہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں، آپ روحانی جنگ میں بھی اگر دیکھنا چاہیں تو یہ تمام بادشاہ جو ہیں یہ مختلف طرح کی ابلیسی قوتوں کو ظاہر کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ غلط فیصلہ جو ہے وہ وہاں پر جو ہوا ہے، اور اس میں لالچ اور جسم کی خواہش جب آ گئی تو وہ فیصلے کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ لوط اسیری میں چلا گیا، اور اس کے گھرانے کے لوگ بھی، اور اس کا سارا مال و دولت بھی جاتا رہا، یعنی کہ اس کی جسمانی جمع پونجی بھی نکل گئی، جس کی وجہ سے لوط میں غرور بھی آیا تھا، اور اس کے چرواہوں نے وہاں پر لڑائی کی تھی ابراہیم کے چرواہوں سے، اور جو ریزن بنا تھا ان کے وہاں سے نکل جانے کا، ایک دوسرے سے جدا ہونے کا، یعنی کہ دولت اور روپیہ پیسہ، وہ ہی وہاں پر چھن گیا. میرے عزیزو، لوگ جب فیصلے کرتے ہیں اور غلط فیصلے کرتے ہیں تو خداوند کی پروٹیکشن جو ہے ان کی زندگی سے جاتی رہتی ہے. اور یہاں پر یہی ہوا کہ بیکاز دیر واز نو پروٹیکشن، بیکاز آف دیٹ تھنگ، وہاں پر لوط جو ہے وہ اس نے سفر کیا اور اس کے گھرانہ نے سفر کیا. لیکن کیا ہے کہ 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ تب ایک نے جو بچ گیا تھا، ایک شخص وہاں سے نکل گیا ہوگا، بھاگ گیا. لکھا کہ جا کر ابرام عبرانی کو خبر دی، جو اسکال اور انیر کے بھائی ممرے اموری کے بلوتوں میں رہتا تھا، اور یہ ابرام کے ہم عہد تھے. جب ابرام نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا تو اس نے اپنے 318 مشاق خانہ زادوں کو لے کر دان تک ان کا تعاقب کیا، اور رات کو اس نے اور اس کے خادموں نے غول ہو کر ان پر دھاوا کیا اور ان کو مارا، اور خوبا تک جو دمشق کے بائیں ہاتھ ہے لکھا ہے ان کا پیچھا کیا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کو جب خبر ملتی ہے تو اس نے اپنے 318 خانہ زاد لیے، مشاق جو تھے، اور تعاقب میں وہاں پر گئے ہیں، اور ان بادشاہوں کو جو ہے انہوں نے راستے میں جا لیا. آبویسلی بادشاہ بھی سپیڈ پہ ہی ٹریول کر رہے ہوں گے، لیکن ساتھ میں کہہ لیں کہ جب اسیر ہوتے ہیں لوگ اور غلام وغیرہ ساتھ چلتے ہیں تو وہ پیدل ہی چل رہے ہوتے ہیں، وہ آبویسلی سپیڈ میں نہیں جا سکتے. لیکن ابراہیم اور اس کے جو خانہ زاد تھے وہ گھوڑوں پر گئے، اور انہوں نے جا کر ان کو جو ہے وہ دان تک پہنچے، اور دان کے علاقے میں جا کر ان کو پکڑ لیا، اور لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پر جا کر مارا ان لوگوں کو. اور دمشق کی سائڈ پہ، یعنی کہ دمشق کا جو ایریا ہے، جو کہ آبویسلی ہم دیکھتے ہیں کہ پولوس بھی دمشق کی راہ پر گیا تھا، اور دمشق بہت پرانا شہر ہے، اور وہاں پر ان کو مارا. اور لکھا ہے کہ وہ سارے مال کو اور اپنے بھائی لوط کو اور اس کے مال اور عورتوں کو بھی اور لوگوں کو بھی پھیر کر واپس لے آیا. دیٹ مینس کہ وہ جو سدوم اور عمورہ کے لوگ ہیں وہ ان کے بہت مشکور ہوں گے ابراہیم کے، وہ سارے احسان مند ہو گئے ہوں گے، لیکن ابراہیم نے پھر بھی ادھر رہنا پسند نہیں کیا، لیکن ان ساری چیزوں کو چھڑوا لایا، کیونکہ آبویسلی اس کا بھتیجا وہاں پر تھا. دیر واز دیٹ انٹرسٹ. اگر لوط کا سلسلہ نہ ہوتا تو شاید ابراہیم اتنا بادر بھی نہ کرتے.
کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب وہ کدر لاعمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سو کی وادی تک جو بادشاہی وادی ہے آیا۔ تو کدر لاعمر اور اس کے ساتھی بادشاہ کو جب مار دیا تو سدوم کا بادشاہ جو کہ چھپ گیا تھا اور وہ وہاں سے اپنے لوگوں کو بھی چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، تو وہ پھر آتا ہے۔ اوبویسلی اس کو شرمندگی ہونی چاہیے کہ وہ اتنی کہہ لیں کہ آرمی کے ساتھ نہ جیت سکا، اور وہ اتنا ڈرپوک تھا، لیکن باپ ابراہیم جو کہ بہت دلیر خدا کے خادم بھی تھے اور دلیر انسان تھے، انہوں نے 318 لوگوں کو لے کر اس پورے لشکر کا تیا پانچا کر دیا۔ تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اسٹوری کو آگے پڑھتے چلے جائیں گے، اور کل ہم دیکھیں گے کہ ملک صدق کا پہلی دفعہ بائبل میں ذکر آتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم خداوند اپنے مالک یہوہ پاک خدا کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، خداوند کے مقدس اور جلالی نام کو مبارک کہتے ہیں۔ وہ جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، جس نے یہ قسم کھائی ہے کہ اپنے نام لیوا لوگوں کو اپنی آنکھ کی پتلی کی مانند وہ ٹریٹ کرتا ہے خداوند، اور خداوند ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمارے ارد گرد آتشی دیوار کی مانند ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ ہم بک آف جینیسس، پیدائش، برشید، اتپتی کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور چیپٹر 14 میں ہیں، اور ہم نے اس کی پہلی 17 آیات پڑھ لیں۔ ان آیات میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقہ سے باپ ابراہیم لوط کو ریسکیو کرتے ہیں جب بادشاہوں کی جنگ ہوتی ہے، اور اس دور کے جو بادشاہ تھے، 4 بادشاہ 5 بادشاہوں کے خلاف کھڑے ہوئے، اور سدوم اور عمورہ کے جو 5 بادشاہ تھے انہوں نے شکست کھائی اور وہاں سے بھاگ گئے، اور وہ لوگوں کو اسیر کر کے لے گئے۔ وہ جو 4 بادشاہ آئے تھے، ایلام اور سنار کے ملک کے، ایران، عراق اور یہ سب جو ممالک ہیں، سعودی عرب وغیرہ، آج کل کے دور کے والے سے، اور باپ ابراہیم نے وہاں پر جا کر ان کو مارا اور اپنے لوگوں کو واپس چھڑا کر لائے۔ جب وہ پہنچتے ہیں تو 2 لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ پہلا سدوم کا بادشاہ، اور اس نے آ کر سو کی وادی جو ہے وہ تک، جو بادشاہوں کی وادی ہے، باپ ابراہیم کا، ان کو ویلکم کہا۔ اور لیکن ایک اور ہم دیکھتے ہیں کہ ملک صدق جو کہ سالم کے بادشاہ ہیں، وہ روٹی اور مے لے کر آئے۔ لکھا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا۔ 18ویں آیت میں لکھے کہ اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور مے لایا، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا، اور اس نے اس کو برکت دے کر خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے کہا کہ ابراہیم مبارک ہو، مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھوں میں کر دیا۔ تب ابراہیم نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا۔ یہاں پر 2 یا 3 باتیں قابل غور ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ملک صدق کون ہے، جیسا کہ عبرانیوں کے خط میں ہم پڑھتے ہیں 4 باب میں کہ اور 7ویں باب میں ملک صدق کے والے سے، دیکی کے والے سے تمام چیزوں کو ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ نہ اس کا کوئی نسب نامہ ہے، نہ اس کا ماں اور نہ کوئی باپ، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی اس طرح کی کوئی کہہ لیں کہ کنیکشنز ہیں۔ لیکن اور پھر ساتھ میں ملک صدق کو یسوع مسیح کی تصویر بھی کہا گیا ہے کہ یسوع مسیح جو کہ ملک صدق کی طریق کا کاہن ہے۔ بہت سارے لوگ وہاں پر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ملک صدق کا نسب نامہ نہیں تھا، ماں اور باپ کے والے سے کوئی انفارمیشن نہیں تھی، تو پھر وہ یسوع مسیح جیسے کیسے ہو گئے، یا یسوع مسیح ملک صدق جیسے کیسے ہو گئے، کیونکہ یسوع مسیح کی تو یہ ساری انفارمیشن اویلیبل ہے۔ تو بیسیکلی وہاں پر جو عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے وہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کا نسب نامہ نہیں تھا، یا ماں یا باپ نہیں تھا، کیونکہ واحد آدم کی ذات ایسی ہے جن کو بغیر ماں یا باپ کے تخلیق کیا گیا، اور تب تک آبویسلی آدم کی ڈیتھ ہو چکی تھی، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آدم تھے۔ تو اور یسوع مسیح کی پیدائش بھی یونیک ہے، تو ملک صدق کے والے سے کیسے، مطلب کہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترا تھا۔ تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو لکھا ہے کہ نہ کوئی نسب نامہ، نہ ماں یا باپ، وہ کہانت کے والے سے لکھا ہوا ہے کہ کہانت کا کوئی نسب نامہ نہیں تھا، اور کاہن ماں یا باپ نہیں تھے۔ اور اسی طرح خدا یسوع مسیح
کا جو ہے وہ لکھا ہے کہ وہ یہودا کے قبیلہ میں سے ہے، جس کے حق میں کبھی نہیں کہا گیا کہ وہ کاہن تجھ میں سے آئیں گے، کیونکہ کہانت کا جو بوجھ تھا، کہانت کا جو ذمہ داری تھی، وہ لاویوں کے کندھوں پہ رکھی گئی تھی. اور لاوی کا جو گھرانہ تھا، یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے جو لاوی بیٹا تھا اس کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہانت کی، ملک صدق کو نہیں دی گئی تھی یا یہودا کو نہیں دی گئی تھی. تو اس طرح ملک صدق جو کہ لاوی کا نہ ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ کاہن ٹھہرا، اسی طرح خدا تعالیٰ کا کاہن ٹھہرا، اس طرح یسوع مسیح بھی لاوی کے گھرانے کے نہ ہوتے ہوئے بھی یہودا کے گھرانے سے متعلق ہونے کے باوجود خدا تعالیٰ کے کاہن ٹھہرے. اب یہاں پر ملک صدق کے بارے میں 2 نظریات ہیں مختلف، یا 3 کہہ لیں. ایک یہ ہے کہ obviously everybody knows کہ it's a mysterious character and this is the first time بائبل میں ملک صدق کا ذکر آیا، کیونکہ بعد میں زبوروں میں بھی ذکر ہے، زبور 110 میں جب مسیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں کے خط میں ملک صدق کا بارہا ذکر آیا. تو ملک صدق کی جو کہانت ہے وہ ایک خاص کہانت ہے، وہ کسی سلسلے یا لڑی کا تعلق نہیں ہے، بلکہ خداوند کی طرف سے جس کو یہ ذمہ داری دی جائے وہی ملک صدق ہو سکتا تھا. اب ملک صدق جو ہے بیسیکلی جس کو ملکی زیدک انگلش میں کہتے ہیں، ملک کا مطلب ہے عبرانی زبان میں بادشاہ، اور صدق جو ہے وہ مطلب صداقت کا بادشاہ، اور آگے لکھا بھی ہے کہ سالم کا بادشاہ یعنی سلامتی کا بادشاہ. تو ملک صدق کا مطلب ہے دا رائچس کنگ، صداقت والا بادشاہ، تو لفظی جو مطلب ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح خود وہاں پر باپ ابراہیم کے پاس آئے، مینس کے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا خود وہاں پر آتا ہے. ملک صدق یعنی خداوند یسوع مسیح ہی جو ہے وہ سدوم اور عمورہ کی تباہی کے وقت بھی جو بات ہوئی، جب 3 لوگ آئے تھے جس میں 2 فرشتے تھے، تو تیسرا کہا جاتا ہے کہ خود خداوند یسوع مسیح تھے، یعنی کہ ملک صدق کے طور پر وہاں پر پھر آئے. اور بارہا جو باپ ابراہیم سے ملاقاتیں ہوئیں خدا کی، وہ بیٹے کی ہوئیں، یعنی خداوند یسوع مسیح کی ہوئیں، جو ایپیفنی باڈی ہے. ایک نظریہ یہ ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ملک صدق جو یہاں پر آئے ہیں یہ شم ہیں، جو نوح کے بیٹے ہیں سب سے بڑے، اور جو رائچس تھے، کیونکہ حام کو جو ہے وہ لعنت ملی تھی. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یافت جو ہے اس کے بارے میں یہ برکت ہے کہ وہ خدمت کرے گا شیم کی، اور شیم جو ہے یا سم جو ہے وہ بیسیکلی باپ ابراہیم کے وہ بیٹے ہیں جو کہ نسب نامہ میں آگے چلے ہیں، اور وہ باپ ابراہیم کے اینسیسٹر بھی ہیں، باپ نوح کے بیٹے ہیں جو نسب نامہ میں آگے چلے ہیں، باپ ابراہیم کے اینسیسٹر ہیں. اور سم سے آگے جو نسل چلی اس میں سے ابراہیم آئے، اور ابراہیم سے آگے جو نسل چلی اس میں سے اسحاق اور یعقوب اور بنی اسرائیل اور یہودا آئے، اور پھر وہاں سے داؤد بادشاہ اور پھر مسیح آتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے. اور سم کے بارے میں بہت سارے رابائز یہ کہتے ہیں کہ ہی واز دا فرسٹ ملکیزیدک. اور سالم جو ایریا ہے بیسیکلی یہ یروشلم کا علاقہ ہے، جس کا ذکر زبور کی کتاب میں بھی ہے. زبور 76 میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یہودا میں مشہور ہے، اور اس کا نام اسرائیل میں بزرگ ہے، سالم میں اس کا خیمہ ہے، اور سیون میں اس کا مسکن ہے. سیون یعنی کہ سالم یروشلم کا پرانا نام ہے، اور یہ سالم کا بادشاہ یعنی کہ یروشلم کا بادشاہ. دیٹ شوز کہ جو سم جو تھے یا شیم جو ہیں نوح کے جو بیٹا ہیں، کیونکہ تب وہ زندہ تھے جب ابھی ابراہیم موجود ہیں، تو ابھی تک سم کی ڈیتھ نہیں ہوئی، تو انہوں نے جو ہے وہ آ کر بلیسنگ دی ہے، اور وہ ملک صدق کہلاتے تھے، اور بادشاہ بھی تھے، اور صداقت کا بادشاہ بھی تھے، اور کاہن کا رتبہ بھی ان کو ملا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ملک صدق جو ہے وہ یہاں پر آ کر روٹی اور میں لے کر آتا ہے. اور سالم ایک فزیکل پلیس ہے جس کو یروشلم کہا جاتا ہے بعد میں، کیونکہ اسی جگہ کا نام باپ ابراہیم نے یری رکھا تھا. اگر آپ آگے جا کے پڑھیں گے، جو کہ ہم جا کے ڈیفینیٹلی پڑھیں گے، تو چیپٹر 18-19 آنورڈ سے پڑھیں گے، تو لکھا ہے کہ اس جگہ کا نام یہوہ یری رکھا. یہوہ کا نام بھی ایسے پکارا اور جگہ کا نام بھی یری رکھا. اس جگہ کا پرانا نام سالم تھا، تو ٹوٹل جو فل نیم بنا ہے وہ یری اور شالیم یا سالم کو ملا کر یروشلم یا یروشلم جو ہے بنتا ہے. سالم اردو میں لکھا ہوا ہے، لیکن بیسیکلی
شالیم جو ہے وہ دا کنگ آف شالیم، یروشلم، تو یہ ایک نظریہ ہے۔ اور اس نظریے کے حامی جو ریبائز ہیں، یہ لوگ ہیں، وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ملک صدق ایک ڈیوٹی کا نام ہے، ایک کہانت کا نام ہے، جو کہ مختلف لوگوں پر آتی اب مسیح پر ٹھہر گئی۔ سب سے پہلا ملک صدق جو تھا، دنیا کا بادشاہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ آدم تھے۔ یہ نظریہ جو ہے، جو یہ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ یہ سم ہیں جو کہ یہاں پر ملک صدق کی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں۔ تو یہ تمام جو کہانت کی ذمہ داری ہے ملک صدق کی، کوئی نہ کوئی ملک صدق رہا ہے، یہ دس از دا تھیوری۔ تو میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نظریات ہیں، میں مختلف نظریات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ آپ کو بتانے کے لیے کہ دنیا میں کیا کیا سوچا جاتا ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر نظریہ بائبل میں ایسے ہی مینشن ہو، اور اس کے علاوہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی نظریے پر اگری کریں یا نہ کریں۔ اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو کہ آپ کسی نظریے پر اگری کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ کی نالج کی خاطر میں یہ آپ کو بتاتا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ آپ ہر نظریے پر سیکھ کر کہیں کہ جی ٹھیک ہے میرا آپ سے ایمان ہے اس پر۔ آپ پرکھیں کلام کی بات کو اور پھر کسی چیز پر ایمان رکھیں۔ تو جو لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ سم ہے ملک صدق، اور سم پر ذمہ داری آئی تھی، وہ یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ سم سے پہلے بھی ملک صدق تھے دنیا میں، اور ملک صدق کی ذمہ داری جو ہے وہ اٹ چینجز ہینڈز، آگے سے آگے جاتی ہے، اور بغیر کسی نسلی امتیاز کے وہ جو ہے وہ آگے پہنچتی ہے۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا ملک صدق آدم تھا، اور آدم سے آدم سے ہنوک، کیونکہ آدم اور ہنوک کی ملاقات ہوئی، اور آدم سے یہ ذمہ داری ہنوک کو ملی، اور ہنوک اور نوح کی ملاقات ہوئی، سو ہنوک نے یہ ذمہ داری نوح کو دی ملک صدق کی، اور نوح نے اپنے بیٹے سم کو ملک صدق بنایا۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آگے جا کر سم نے جب یہ برکت ابراہیم کو دی، تو ملک صدق کی پھر ذمہ داری ابراہیم پر بھی آئی، اور ابراہیم سے وہ ذمہ داری یعقوب کو ملی، اور یعقوب سے پھر وہ ذمہ داری جو ہے یہودا کو ایسے ملی۔ تو ایسے یعنی کہ وہ کاؤنٹر کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو نظریے اس نظریے پر بلیو کرتے ہیں، وہ یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سے ذمہ داری آگے آتے آتے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ لاوی کے گھرانے میں سے ہیں، لیکن یشوع جو ہے اس کو بادشاہی ملتی ہے۔ اور پھر داؤد بادشاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ملک صدق کے کیٹیگری میں فٹ آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بادشاہی بھی کی اور ایک دفعہ کہانت کا کام بھی جو ہے وہ سر انجام دی، لیکن لاوی کے کہانت میں نہیں، ملک صدق کی۔ لیکن اس سچ اے لارج ٹاپک، یہ بہت واسٹ ٹاپک ہے، اس کو سمجھنا اس کے لیے بہت سارے پروگرامز کی ضرورت ہے، کیونکہ جب یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے تو اس نظریے کے بہت سارے انز اینڈ آؤٹس اور بہت سارے حوالے اور بہت سارے ثبوت دیے جاتے ہیں۔ ابھی یہ پروگرام اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ میں اس نظریے کی ساری باتیں ودن 2 or 3 منٹس آپ تک پہنچا دوں۔ تیسرا جو نظریہ یہ ہے کہ یہ نہ تو یسوع مسیح ہیں، نہ ہی سم ہیں، بلکہ یہ کوئی مسٹیریس کیریکٹر ہے، یہ مسٹیریس کنگ ہے جو کہ ون آف اپیئر ہوا ہے، اور پھر کبھی بھی وہ نظر نہیں آتا۔ ہاں، یہی جو ہے وہ کیریکٹرسٹک جو ہے ان کی جو خصوصیت ہے، اس وجہ سے خداوند یسوع مسیح کو ان کے ساتھ جوڑا گیا۔ بہرحال تینوں صورتوں میں، چاہے اگر یہ کوئی مسٹیریس کیریکٹر ہے، کوئی ان نون کنگ ہے جو کہ وہاں کے علاقہ کے تھے اور آئے اور انہوں نے کاہن کے طور پر بلیس کیا، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کچھ اور کاہنوں کا بھی ذکر ہے، نبیوں کا بھی ذکر ہے جو کہ جن کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا، جیسے یترو جو کہ موسیٰ کے سسر تھے، روائل بھی ان کو کہا جاتا ہے، یترو بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی کاہن تھے اور وہ مدیان کے علاقہ کے تھے، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا بنی اسرائیل کی کہہ لیں کہ کہانت کی جو نسل ہے اس کے ساتھ، لاویوں کے ساتھ، لیکن آؤٹ آف دا وے وہ کاہن تھے۔ بلعام جو تھا وہ نبی تھا اور اس کی پروفیسی میں اثر بھی تھا، لیکن اس کا بنی اسرائیل سے اگین کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں صورتوں میں کاہن جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں، اور انہوں نے آ کر روٹی اور میں لی اور ان کو بلیس کیا۔ یہاں پر فرسٹ ٹائم کمیونین کا ذکر بھی ہے، اسی وجہ سے کمیونین یعنی روٹی اور میں کی وجہ سے ہی یہ بھی نظریہ کہا جاتا ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح ہیں۔ آبویسلی وہ روحانی طور پر اس چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ ابراہیم کو برکت دی گئی اور خدا کے نام کو مبارک کہا گیا، اور ان ریٹرن
ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم نے اپنی دائیکی وہاں پر دی، اور یہاں پر فرسٹ ٹائم مینشن ہے بائبل میں دائیکی کا، کہ دائیکی دی۔ اور پھر آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے بیتیل کے مقام پر جب اس کو وہ نظر آئی سیڑھی جس پر فرشتے اوپر نیچے جا رہے تھے، تو اس جگہ پر یعقوب نے بھی عہد کیا کہ میں آپ سے دائیکی دوں گا، اور اس لیے دائیکی پریسیڈز جو ہے کہہ لیں کہ پری ڈیٹس موزز یا موسیٰ کی جو خدمت ہے، اور ریٹن ورژن جب ملا توریت کا، تو دائیکی اس سے پہلے کا کام ہے۔ اس موضوع پہ اور زیادہ بات کریں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم خداوند اپنے خدا کی تعریف اور ستائش کرتے ہیں۔ خداوند اپنے خدا کو مبارک کہتے ہیں، وہ جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، وہ جو بھلا ہے۔ بک آف جینیسس بائبل میں سے ہم پڑھ رہے ہیں، بیرشیت، پیدائش، اتپتی، اور اس کے 14ویں باب میں ہم ہیں اس وقت، اور ہم نے 18ویں، 19ویں اور 20ویں آیت کو کل پڑھا تھا، اور ہم نے اس کتاب میں بخوبی دیکھا کہ کس طریقے سے باپ ابراہیم کو خداوند برکت پر برکت دے رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ تبھی ممکن ہے جب ہم خداوند کی راہ پر چلیں، خداوند کے حکم پر عمل کریں، خداوند کی فرما برداری میں زندگی بسر کریں، اس کے وعدوں پر ایمان رکھیں، اور اس نجات کو جو خداوند نے ہمیں بخشی ہے اپنی زندگی میں سب سے اوپر موقع دیں، رکھیں اپنی زندگی میں سب سے اوپر، کیونکہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو خداوند کا نام جلال پاتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ اپنی زندگی میں ابھی غور کریں، میں بھی انکلوڈنگ یو، میں بھی غور کرتا ہوں کہ اس وقت ہماری زندگی میں سب سے زیادہ ضروری ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خداوند نے ہمیں کن چیزوں سے بلیس کیا ہے، کون سی چیزیں ہماری زندگی میں سب سے زیادہ ضروری ہیں، اور میرے عزیزو اس لسٹ کو تیار کریں، اس لسٹ پر غور کریں۔ آپ کی جاب، آپ کا ساتھی، آپ کے بچے، گھرانہ، مثلاً کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ اس لسٹ میں اس وقت سب سے زیادہ اہمیت دینا چاہتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ وہ اس سال میں یہ کریں گے، اور آبویسلی جب انسان سوچتا ہے تو ایک پوری لسٹ بناتا ہے، لیکن اس لسٹ میں جب لسٹ بن گئی ہے تو آپ پھر دیکھیں کہ خداوند کہاں پر ہے، اور اصولاً تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم خدا کو ہماری ہر لسٹ کے اندر سب سے اوپر ہونا چاہیے، کہ اس سال میں خداوند کے ساتھ اور زیادہ گہرے سے چلوں گی، یہ اور زیادہ میں کلام پر غور کروں گی۔ میں نے یہ وعدہ کیا اپنے ساتھ، خداوند کے ساتھ، کہ میں کلام مقدس پر غور کروں گا، میں نے کلام مقدس کو سیکھنا ہے، میں نے کلام مقدس پر عمل کرنا ہے، اور پھر خداوند برکت دے گا۔ اور یہی چیز باپ ابراہیم کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ جب ملک صدق وہاں پر آئے تو باپ ابراہیم نے سب کچھ جو وہاں پر جیتا، اصولاً دیکھا جائے جنگ جیتی ہے تو جو مال و دولت ہاتھ لگا، تو کوئی بھی شخص کہے گا کہ جی میرا تو یہ تو میں نے اتنا زیادہ جو ہے وہ بھاگ دوڑ کی، اپنی جان خطرے میں ڈالی، پھر اپنے ہم عہدوں کو، یعنی کہ جو غیر قوم کے لوگ تھے جیسے انیر، اسکال اور ممرے، ان کو ساتھ لیا، یہ لوگ بھی تھے، میرے خانہ زاد بھی تھے، اور لوگ بھی تھے، تو اتنے لوگوں کو کنونس کرنا کہ بھائی ہم نے دائیکی دینی ہے، اور باب ابراہیم نے وہاں پر یعنی کہ باب ابراہیم کی ایسی اتھارٹی کہ خداوند کے بندہ نے خداوند کے نام کے جلال کے لیے دائیکی وہاں پر عطا کی، اور خداوند کو مبارک کہا، اور ملک صدق نے جو کہ جواب میں وہاں پر برکت دینے کے لیے آئے تھے، انہوں نے جواب میں باپ ابراہیم کو بہت زیادہ برکت دی ہے۔ 10واں حصہ وہاں پر دیا گیا۔
21ویں آیت میں آگے جا کر ایک اور کی مومنٹ آتا ہے، لکھا ہے کہ سدوم کے بادشاہ نے ابراہیم سے کہا کہ آدمیوں کو مجھے دے دے اور مال اپنے لیے رکھ لے۔ سدوم کے بادشاہ نے کہا کہ آدمیوں کو مجھے دے دے اور مال اپنے لیے رکھ لے، یعنی کہ وہ جو تمام لوگ واپس آئے تھے، ایک طرح سے یہ جو بادشاہ تھا یہ بھی کوئی بہت زیادہ کہہ لیں کہ وہ لونگ کنگ نہیں تھا کہ اپنے لوگوں کے ساتھ بڑا اس کو پیار تھا، تو اس وجہ سے کہہ رہا تھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ میدان جنگ میں مر جاتا یا آخری دم تک لڑتا رہتا، لیکن وہ بھاگ گئے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ سدوم اور عمورہ کے بادشاہ بھاگ گئے اور وہ گڑھوں میں گر گئے، اور جو باقی تھے وہ پہاڑوں پر بھاگ گئے۔ اور واپس جب آیا ہے، باپ ابراہیم آئے ہیں اور سارا لاؤ لشکر واپس آیا ہے، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سدوم کے بادشاہ نے اپنی طرف سے ہمبل ہونے کی کوشش کی، اور اس نے باپ ابراہیم سے کہا کہ تو ایسا کر کے بندے سارے مجھے دے دے، کیونکہ اوبیسلی اس کو غلام تو چاہیے تھے، اور کیونکہ بادشاہ کی جو بادشاہی ہے وہ عوام کے اوپر ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے شہر کے لوگ ہیں، یہ مجھے تو دے دے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اوبیسلی لوط بھی اسی میں ہی شامل ہے، اور وہ ان لوگوں کا حصہ ہے جو واپس کیے گئے، لیکن ساتھ میں اس نے کہا کہ تو مال جو ہے، دولت جو ہے وہ اپنے رکھ لے۔ بیسیکلی اٹس اندر وے آف کنگ آف سوڈم، جو ہے سدوم کا بادشاہ ہے، اس کا یہ انداز ہے، وہ شاید وہ یہ ابراہیم کو جتانا چاہ رہے ہیں کہ چلو میری طرف سے یہ تھینک یو گفٹ ہے، آپ نے اتنی ایفرٹ کی، اتنی محنت کی، اور آپ صرف اپنے بھتیجے کو بھی چھڑا کے لا سکتے تھے، لیکن آپ نے ہمارے شہر کے سارے لوگوں کو ایک ایک چیز کو آپ وہاں سے لوٹا کر لے آئے ہیں۔ لیکن جو بات میں نے شروع میں کہی کہ خداوند خدا کو ہر چیز کے اوپر درجہ دینا، خداوند خدا کو اپنی ہر چیز کا مالک ٹھہرانا، اور ہر چیز میں خداوند کے نام کو جلال دینا ہی جو ہے وہ کامیابی کی کڑی ہے۔ اور یہاں پر لکھے کہ پر ابراہیم نے سدوم کے بادشاہ سے کہا کہ میں نے خداوند خدا تعالیٰ آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کھائی ہے کہ میں نہ تو کوئی دھاگا، نہ جوتی کا تسمہ، نہ تیری اور کوئی چیز لوں، تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے ابراہیم کو دولت مند بنا دیا۔ تو یہاں پر کتنی بڑی سٹیٹمنٹ خداوند کے بندہ، ہمارے باپ، ایمانداروں کے باپ نے دی۔ خداوند خدا کا شکر ہو کہ خداوند نے ایک ایسی روح کو جن کا نام ابراہیم تھا اس دنیا میں بھیجا۔ ہاؤ گریٹ واز ہی، کتنا زیادہ جو ہے کہہ لیں کہ خداوند کا بندہ کتنا زیادہ عظیم ہے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں، ستائش اور حمد و ثنا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خداوند خدا تعالیٰ آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کھائی ہے، میں نے یہ وعدہ کیا ہے، میں خدا کے ساتھ چلتا ہوں، میں نے یہ قسم کھائی ہے، اور مجھ پر خدا کا بڑا رحم ہے۔ میری زندگی میں ہر وقت خداوند خدا تعالیٰ آسمان اور زمین کا بادشاہ اور خالق اور مالک جو ہے وہی سب سے اوپر ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تو یہ کہے، اور میں کوئی دھاگا نہیں لوں گا، کوئی جوتی، یعنی کہ تو دولت کی بات کرے، میں تو ایک چھوٹا سا جو دھاگا، مثلا کپڑوں میں سے دھاگے نکلتے ہیں عموماً ہم اس کو کھینچ کے تو نیچے پھینک دیتے ہیں، نہ جوتی کا تسمہ، نہ تیری اور کوئی چیز لوں، تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے ابراہیم کو دولت مند بنا دیا، میں نے اس کو دولت دی ہے، یا میری وجہ سے یہ دولت مند ہوا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ باپ ابراہیم کے بارے میں پوری دنیا میں یہ بات طے ہے، لوگوں کو معلوم ہے، اور بائبل میں بھی جب بھی کبھی ذکر ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا کا اور باپ ابراہیم کا نام اکٹھا آتا ہے، کیونکہ یہ دوست کہلائے۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ ایمان ہی کے سبب سے وہ راست باز گنا گیا، اور اچھے عمل کے سبب سے خداوند خدا یعنی کہ دوستی، خداوند کا پیار اتنا زیادہ باپ ابراہیم کے ساتھ ہے کہ وہ خداوند کا دوست کہلایا۔ اور آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ قومیں پیدا ہوئیں باپ ابراہیم سے، تو باپ ابراہیم اس برکت کو، اس نشان کو، اس گول کو، اس
کہہ لیں کہ جو ایک ان کے سامنے وہ سارا ملک جو پڑا تھا، اور ان کے سامنے جو سارا خداوند کا وعدہ تھا، ان کے سامنے ایک ٹارگٹ تھا، ایک بادشاہی تھی، اس کو ذہن میں رکھے ہوئے ہیں۔ باپ ابراہیم چاہتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی میں مینیفیسٹ ہو، وہ بادشاہی، وہ برکت، وہ دولت جو خداوند کی طرف سے ہے، وہ وعدہ جو خداوند کا ہے، وہ ان کی زندگی میں مینیفیسٹ ہو۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی پھر ان کی زندگی میں مینیفیسٹ ہوا، خداوند نے ان کو برکت دی، اور ان کے وسیلہ سے آج ہم بھی ابراہیم کے وعدہ کے وارث ہیں۔ آج ہم بھی اس وعدہ میں شامل اور اس میراث کے وارث ہیں۔ وہ میراث جو کہ سدوم اور عمورہ کی لوٹی ہوئی دولت نہیں ہے، وہ میراث جو کہ انیر، اسکال اور ممرے جیسے لوگوں کا حصہ نہیں ہے، وہ میراث جو کہ 10ویں حصے کو کھا کر نہیں ملی، وہ میراث جو کہ صرف اور صرف خدا کی طرف سے آتی ہے۔ اور لکھے کہ سو اس کے جو جوانوں نے کھا لیا، اور ان آدمیوں کے حصے سوا اس کے جو جوانوں نے کھا لیا، یعنی کہ باپ ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو روٹی پانی انہوں نے کھائی ہے نوجوانوں نے جو میرے ساتھ گئے ہیں، ان کو تو تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اور ان آدمیوں کے حصے جو میرے ساتھ گئے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک اور رحم اور کیئر کا فیکٹر نظر آتا ہے۔ باپ ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں لوں گا، لیکن ایک طرح سے یہ اجرت ہے ان آدمیوں کی جو جنگ پہ گئے ہیں، سو دین دے کین بی بلیسڈ۔ دیکھیں انہوں نے ورک کیا، ہارڈ کام کیا، محنت کی، اپنی جان جوخم میں ڈالی کسی کے لیے، تو ایک طرح سے ان کو یہ بات وہاں پر کہی گئی کہ انیر، اسکال اور ممرے جو کہ ہم عہد تھے، جس کے بلوتوں میں جو ایریے ممرے کے جو بلوت تھے وہاں پر باپ ابراہیم رہتے بھی تھے، اور ان کا ایک پیکٹ تھا آپس میں، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ عہد کیا ہوا تھا، اس میں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم رہے، اور انہوں نے ان لوگوں کو جو ساتھ گئے تھے ان کے حصے کے لیے ریکویسٹ کی کہ ان کو ان کا حصہ دے دیا جائے، جو یہ حصہ اپنے لیے لینا چاہتے ہیں اس کے مطابق۔ سو آج کی اسٹوری کا حاصل کلام یہ ہے کہ عزیزو، خداوند خدا کنٹرول میں ہے، اور وہ سب چیزوں پر اس کا حق ہے، اختیار ہے۔ ہماری زندگی کے اندر ہمیں اپنے سورس آف بلیسنگ کا پتہ ہونا چاہیے، اور وہ سورس آف بلیسنگ واحد ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ ہمیں یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی دولت جو ہے وہ ہمارے لیے چکا چوند نہیں پرووائڈ کر سکتی۔ دنیا کی دولت کو لے کر ہم یہ دیکھ کر ہم خدا کو نہ بھول جائیں۔ پھر یہ بھی کہ کوئی شخص ہماری بلیسنگ کی حقارت نہ کرنے پائے، اور یہ نہ کہنے پائے کہ اس کو میں نے یا اس کو فلاں شخص نے، اس کو دنیا نے جو ہے وہ امیر کر دیا یا بلیس کر دیا۔ ہمارا سورس آف بلیسنگ خداوند کی طرف سے، اور پھر یہ بھی جاننا کہ خدا ہماری ذات کا، ہماری زندگی کا سب سے اوپر، سب سے اولین حصہ ہونا چاہیے، سب سے above everybody else, above everything we have۔ یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں اگر ہوں گی تو پھر ہم باپ ابراہیم کی اس بلیسنگ کو جو باپ ابراہیم کے ساتھ وعدے ہوئے خداوند کی طرف سے، ان کو انہیرٹ کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔